بغداد علم و عدل کا شہر، جہاں بازاروں میں خوشبو بکھری رہتی تھی، گلیوں میں علم کی روشنی اور عدالتوں میں انصاف کی گونج۔ اسی شہر میں ایک قاضی رہتا تھا، قاضی نعمان بن سعید۔ ان کی دیانت، علم اور عدل کے قصے پورے شہر میں مشہور تھے۔ لوگ کہتے، اگر بغداد میں کوئی سچا انصاف چاہتا ہے تو نعمان بن سعید کے در پر جائے۔ قاضی نعمان نہ صرف عالم تھے بلکہ زاہد بھی تھے۔ ان کے گھر میں فقر تھا مگر دل میں اطمینان۔ ان کے لیے انصاف عبادت تھی اور عدل ایمان۔ صبح کا وقت تھا، قاضی نعمان اپنے مخصوص سادہ لباس میں عدالت پہنچتے ہیں۔ لوگ پہلے ہی جمع تھے۔ اسی وقت خادم آ کر کہتا ہے، جناب، آج ایک عجیب مقدمہ ہے، مزدور اور تاجر کا جھگڑا۔ قاضی نے اثبات میں سر ہلایا، بلاؤ دیکھتے ہیں سچ کہاں ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، ایک کمزور سا آدمی اندر آتا ہے، چہرے پر غربت مگر آنکھوں میں سچائی کی روشنی۔ اس کے پیچھے ایک مالدار تاجر قیمتی لباس پہنے ہوئے اعتماد سے چلتا ہوا داخل ہوتا ہے۔ قاضی نعمان نے دونوں کو دیکھا اور نرمی سے کہا، اللہ کے بندو، اپنا معاملہ بیان کرو۔ مزدور بولا، جناب قاضی، میں نے اس تاجر کو ایک تھیلی دی تھی جس میں میرے 10 دینار تھے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ امانت رکھ لو، جب واپس مانگوں تو دے دینا، مگر اب جب میں لینے آیا ہوں یہ انکار کرتا ہے۔ تاجر فوراً بول اٹھا، یہ جھوٹ ہے، میں نے کبھی کوئی تھیلی نہیں لی، اگر دی تھی تو گواہ کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے؟ عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ قاضی نے ہاتھ اٹھا کر خاموشی کا اشارہ دیا، یہ معاملہ باریک ہے۔ مزدور، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ مزدور کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ نہیں جناب، اس وقت میں نے صرف اللہ کو گواہ بنایا تھا۔ قاضی نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک لمحے کو عدالت میں شور جیسے رک گیا، پھر بولے، اللہ گواہ ہے تو سچ جلد ظاہر ہو جائے گا۔ قاضی نے دونوں سے کہا، تم دونوں کل دوبارہ آؤ، میں فیصلہ دینے سے پہلے کچھ تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ چلے گئے۔ رات ڈھلی، قاضی تنہا بیٹھے قرآن کھولتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں جس میں انصاف اور ایمان کی بات ہے، پھر سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ، تو بہتر جانتا ہے سچ کس کے ساتھ ہے، مجھے وہ راہ دکھا جس میں تیری رضا ہے۔ صبح ہوئی تو قاضی عدالت میں آئے، دونوں فریق موجود تھے۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، اچھا تاجر، اگر تم نے امانت نہیں لی تو مزدور سے پوچھ لو، یہ تھیلی تم نے کہاں دی تھی؟ مزدور بولا، جناب، شہر کے مشرقی دروازے کے پاس جو کھجور کا درخت ہے اس کے نیچے۔ قاضی نے کہا، اچھا تو تم وہاں جا کر دیکھو، شاید تمہاری امانت وہاں ہو، ابھی فوراً جاؤ، ہم انتظار کریں گے۔ مزدور چلا گیا۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلا، قاضی نے فوراً تاجر کی طرف دیکھا اور پوچھا، اچھا تاجر، تمہارے خیال میں مزدور وہاں پہنچنے میں کتنا وقت لے گا؟ تاجر نے بلا سوچے سمجھے کہا، جناب، 1 گھنٹے سے کم میں واپس آ جائے گا۔ قاضی مسکرا دیے، میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا وقت لگے گا، بلکہ یہ جاننا چاہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ جگہ کہاں ہے، اگر تم نے کبھی وہ تھیلی لی ہی نہیں۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ تاجر کا چہرہ فک ہو گیا۔ قاضی کی نظر میں اب فیصلہ واضح تھا۔ قاضی نے قلم اٹھایا اور لکھا، یہ ثابت ہوا کہ مزدور سچا اور تاجر جھوٹا ہے، امانت واپس کی جائے اور تاجر کو توبہ کی تلقین کی جائے۔ لوگ حیران تھے، کوئی کہہ رہا تھا، کیا حکمت ہے اس قاضی میں، کوئی کہہ رہا تھا، اللہ نے سچ ظاہر کر دیا۔ قاضی نے دونوں کو نرمی سے رخصت کیا۔ مزدور آنسوؤں میں ڈوبا ان کے پاؤں چومنے لگا۔ قاضی نے ہاتھ اٹھایا، یہ انصاف میرا نہیں، رب کا ہے۔ شام ڈھل چکی تھی۔ قاضی گھر پہنچے تو خادم نے ایک تھیلی لا کر دی اور بولا، جناب، کوئی نامعلوم شخص یہ دے گیا ہے، کہہ رہا تھا
قاضی صاحب کے لیے تحفہ ہے۔ قاضی نے تھیلی کھولی، اندر چمکتا ہوا سونا تھا، ساتھ ایک کاغذ پر لکھا تھا، یہ صرف شکریہ نہیں، ایک امتحان ہے، دیکھتے ہیں تم عادل ہو یا محتاج۔ قاضی نے کاغذ کے الفاظ بار بار پڑھے، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا رب، ایک اور آزمائش۔ یوں ایک دیانتدار قاضی کی زندگی میں ایک نیا باب کھلنے والا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ معمولی تحفہ نہیں، بلکہ اس کے ایمان، عدل اور ضمیر کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، بغداد کی گلیوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر قاضی نعمان بن سعید کے دل میں طوفان برپا تھا۔ ان کے سامنے وہی سونے کی تھیلی رکھی تھی جو کسی نامعلوم شخص نے تحفے کے طور پر بھیجی تھی، ساتھ وہ مختصر سا پیغام، یہ شکریہ نہیں، ایک امتحان ہے۔ قاضی دیر تک اس تھیلی کو دیکھتے رہے، چمکتا ہوا سونا جیسے ان کے ضمیر کو چیلنج کر رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، یا رب، یہ سونا میرا نصیب نہیں، مگر یہ آزمائش کتنی سخت ہے۔ رات کا آخری پہر تھا، اندر کمرے میں قاضی کی بیوی لیٹی ہوئی تھی، چہرہ زرد، بخار میں مبتلا۔ قاضی کے سامنے دو راستے تھے، ایک وہ سونا جو اس کی دوا بن سکتا تھا، اور دوسرا وہ ایمان جو کسی قیمت پر بکتا نہیں۔ قاضی نے بیوی کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف، اور پکارا، یا اللہ، میرا دل کمزور نہ کرنا، اگر یہ رشوت ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ انہیں اپنے مرحوم استاد کے الفاظ یاد آئے، نعمان، انصاف کرنے والا اس وقت سچا بنتا ہے جب وہ خود انصاف کے ترازو پر کھڑا ہو۔ قاضی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے تھیلی اٹھائی، کپڑے میں لپیٹی اور الماری کے ایک کونے میں رکھ دی، پھر وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور دعا مانگی، یا اللہ، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے سرخرو کر، اور اگر یہ مدد ہے تو اس میں برکت دے۔ اگلی صبح عدالت میں ہجوم تھا، لوگ انصاف کے لیے جمع تھے، مگر قاضی کے دل میں اب بھی اضطراب تھا۔ اسی دوران دروازے سے وہی تاجر داخل ہوا جس کے خلاف کل فیصلہ ہوا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر غرور کی بجائے نرمی تھی۔ وہ آ کر بولا، جناب قاضی، میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، میں نے مزدور کا حق مارا تھا، لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں۔ میری ایک اور درخواست ہے، میرا ایک دوسرا مقدمہ بھی زیر سماعت ہے، آپ ہی فیصلہ فرما دیں، کیونکہ آپ سب سے عادل ہیں۔ قاضی نے سر جھکایا، دل میں خیال آیا، کیا یہ وہی شخص ہے جس نے کل جھوٹ بولا تھا، یا یہ وہی ہے جس نے سونا بھیجا تھا؟ قاضی نے تحمل سے کہا، میں کسی مقدمے میں فیصلہ نہیں کرتا جب تک تمام پہلو میرے سامنے نہ ہوں۔ تم کل آنا، میں تحقیق کر کے فیصلہ کروں گا۔ اس رات قاضی نے دروازے پر ہلکی سی دستک سنی۔ خادم آیا اور بولا، جناب، ایک شخص باہر کھڑا ہے، وہ کہنا چاہتا ہے کہ جس نے آپ کو سونا بھیجا تھا وہ کل عدالت میں پیش ہوگا۔ قاضی چونک گئے، کون ہے وہ نام نہیں بتا رہا، کہتا ہے کل خود ظاہر ہو جاؤں گا۔ قاضی نے سر تھام لیا، یا اللہ، یہ کھیل کون کھیل رہا ہے؟ ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے چراغ بجھایا اور دیر تک اندھیرے میں بیٹھے رہے۔ ان کے دل کی دھڑکن اور گھڑی کی ٹک ٹک ایک ساتھ سنائی دے رہی تھی۔ اگلے دن عدالت پہلے سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ قاضی کے سامنے 3 فریق کھڑے تھے، پہلا وہی تاجر، دوسرا ایک اور شخص جو دعویٰ کر رہا تھا کہ تاجر نے اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے، اور تیسرا ایک شاہانہ لباس پہنے وزیر جو دربار خلافت کا قریبی مشیر تھا۔ وزیر بولا، جناب قاضی، یہ معاملہ سلطنت کا ہے، تاجر ہمارا اعتماد والا شخص ہے، آپ چاہیں تو اس مقدمے کو میں خود دیکھ لوں۔ قاضی نے احترام سے سر جھکایا، مگر نرمی سے جواب دیا، وزیر صاحب، یہ عدالت خلیفہ کی نہیں، اللہ کے حکم کی عدالت ہے، یہاں فیصلہ طاقت سے نہیں، حق سے ہوتا ہے۔ وزیر کے چہرے پر خفیف مسکراہٹ آئی۔ وہ بولا، بہت خوب قاضی صاحب،
دیکھتے ہیں آپ کا انصاف کتنا مضبوط ہے۔ قاضی نے گہرے اطمینان سے مقدمے کی سماعت شروع کی۔ جب دونوں فریق اپنے دلائل دے چکے تو قاضی نے پوچھا، کیا تم دونوں گواہ پیش کر سکتے ہو؟ تاجر نے کہا، میرے پاس ایک تحریر ہے جو وزیر صاحب کی مہر سے مزین ہے۔ قاضی نے کاغذ لیا، غور سے دیکھا۔ تحریر پر ایک چھوٹی سی مہر لگی تھی، وہی نشان جو سونے کی تھیلی کے کاغذ پر بھی تھا۔ قاضی کے دل میں بجلی سی کوندی۔ یہ وہی مہر تھی، یعنی سونا بھی وزیر نے بھیجا تھا۔ قاضی نے کچھ نہ کہا، صرف اتنا فرمایا، سب لوگ جائیں، فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ رات گزر رہی تھی، مگر قاضی جاگ رہے تھے۔ ان کے سامنے دو راستے تھے۔ اگر وہ وزیر کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو اپنی جان خطرے میں ڈالیں گے، اور اگر وزیر کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو انصاف قربان ہو جائے گا۔ انہوں نے قرآن کھولا۔ آیت سامنے آئی، اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، خواہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ قاضی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، میرے رب، اگر یہ آزمائش ہے تو میں تیرا بندہ بن کر اس پر قائم رہوں گا۔ میں نہ بکتا ہوں نہ جھکتا ہوں۔ اگلے دن عدالت میں خاموشی تھی۔ قاضی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، یہ عدالت اللہ کے حکم سے چلتی ہے، کسی انسان کی مرضی سے نہیں۔ میرے سامنے جو شواہد ہیں وہ واضح کرتے ہیں کہ زمین کا حق اس غریب شخص کا ہے۔ تاجر نے ظلم کیا اور اس ظلم کی پشت پر طاقت تھی، لیکن یاد رکھو، طاقت عارضی ہے، عدل دائمی۔ یہ سنتے ہی عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ وزیر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، قاضی، تم جانتے ہو تم کس کے خلاف بول رہے ہو؟ قاضی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں جانتا ہوں، میں تمہارے خلاف نہیں، جھوٹ کے خلاف بول رہا ہوں۔ وزیر نے قہقہہ لگایا، پھر تیار رہو، کل خلیفہ کے دربار میں تمہیں طلب کیا جائے گا۔ قاضی نے کہا، خلیفہ کا دربار تو انسانوں کا ہے، مگر مجھے یقین ہے میرا فیصلہ آسمانوں میں لکھا جا چکا ہے۔ یوں ایک عادل قاضی کا ایمان ایک اور دہلیز پر جا پہنچا۔ اب امتحان دولت یا اختیار کا نہیں، بلکہ زندگی اور موت کا ہونے والا تھا۔ قاضی وضو کر کے گھر سے نکلے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، جیسے دل میں یقین ہو کہ فیصلہ انسان نہیں، رب کرتا ہے۔ خلیفہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ دائیں طرف وزیر سر اٹھائے غرور سے مسکرا رہا تھا۔ بائیں جانب درباری قاضی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ قاضی داخل ہوتے ہیں۔ ان کے لباس پر وقت کی گرد ہے، مگر آنکھوں میں ایمان کی روشنی۔ خلیفہ نے نرمی سے کہا، قاضی نعمان بن سعید، تم پر الزام ہے کہ تم نے رشوت لی اور وزیر سلطنت پر جھوٹا مقدمہ قائم کیا۔ کیا تم اپنا دفاع کرنا چاہتے ہو؟ قاضی نے ادب سے سر جھکایا، امیر المومنین، میرا دفاع سچ ہے، اور میرا وکیل میرا رب ہے۔ میں نے انصاف کیا ہے، نہ رشوت لی ہے، نہ ظلم کیا ہے۔ وزیر ہنسا، دیکھا آپ نے خلیفہ محترم، یہی وہ شخص ہے جو دین کے نام پر تخت کو چیلنج کرتا ہے۔ اگر آج اسے سزا نہ دی گئی تو عدالتیں بگڑ جائیں گی۔ خلیفہ نے کہا، ہم فیصلہ جلد بازی میں نہیں کریں گے۔ کل صبح اللہ کے کلام پر حلف لے کر تم دونوں اپنی سچائی ثابت کرو گے۔ قاضی اپنے حجرے میں واپس آئے۔ رات ساکت تھی، چراغ کی روشنی مدھم۔ انہوں نے قرآن اپنے سامنے رکھا اور دیر تک خاموشی سے تلاوت کرتے رہے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، میں نے تیرے نام پر انصاف کیا۔ اگر میں نے کوئی ناحق فیصلہ کیا ہے تو مجھے ذلیل کر دے، اور اگر میں سچ پر ہوں تو کل سچ خود گواہی دے۔ ان کے دل میں سکون اتر آیا۔ انہوں نے تھیلی میں رکھا سونا نکالا، ہاتھ پر رکھا اور کہا، میں اس سونے کا بوجھ زمین پر نہیں لے جاؤں گا، کل میں اسے خود خلیفہ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگلی صبح دربار بھرا ہوا تھا۔ خلیفہ، وزیر، درباری اور عام لوگ، سب کی نظریں قاضی پر تھیں۔ قاضی نے کہا، امیر المومنین،
میرے خلاف رشوت کا الزام لگانے والا دراصل خود وہ ہے جس نے مجھے آزمائش میں ڈالا۔ یہ تھیلی، یہ سونا اور یہ کاغذ سب اس کے ہیں، اور یہ مہر، یہی وہ مہر ہے جو وزیر صاحب کی ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وزیر کے چہرے پر رنگ اڑ گیا۔ اس نے غصے سے کہا، جھوٹ، یہ میرے خلاف سازش ہے۔ قاضی نے کہا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کر حلف دے دو کہ یہ تمہاری مہر نہیں۔ خلیفہ نے قرآن منگوایا۔ وزیر نے ہاتھ بڑھایا، مگر جیسے ہی انگلیاں قرآن کے قریب پہنچیں اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ نیچے دیکھنے لگا۔ اسی وقت دربار کے ایک گوشے سے ایک خادم آگے بڑھا، وہی خادم جو وزیر کے گھر کا تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، امیر المومنین، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ سونا وزیر نے ہی قاضی صاحب کو بھیجا تھا تاکہ وہ مقدمے کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیں، لیکن قاضی نے اسے قبول نہیں کیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ خلیفہ کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ سچ ہے؟ خادم نے کہا، ہاں، میں خود وہ تھیلی لے کر گیا تھا۔ خلیفہ نے گہری سانس لی، پھر قاضی کی طرف دیکھا۔ قاضی نعمان بن سعید، تم نے آج ثابت کیا کہ عدل خریدنے کی چیز نہیں۔ تم نے اپنی ذات کو بیچا نہیں، بلکہ انصاف کی روح کو زندہ کیا ہے۔ پھر وزیر کی طرف متوجہ ہوئے، اور تم نے خلیفہ کے نام پر ظلم کیا ہے۔ تمہیں اس عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے۔ عدل کے سامنے کوئی وزیر، کوئی امیر نہیں۔ دربار میں نعرہ گونج اٹھا، اللہ اکبر، حق غالب آیا۔ قاضی نے آہستہ سے کہا، یہ میری جیت نہیں، رب کی نصرت ہے۔ میں نے وہی کیا جو ایمان نے حکم دیا۔ کچھ دن بعد خلیفہ نے قاضی کو بلایا اور کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم وزیر عدل بن جاؤ۔ سلطنت کو ایسے ہی ایمانداروں کی ضرورت ہے۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، امیر المومنین، میرا دل عدالت میں نہیں، سجدے میں سکون پاتا ہے۔ میں صرف ایک قاضی بن کر ہی خوش ہوں، کیونکہ میں لوگوں کے درمیان انصاف نہیں، اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ خلیفہ نے احترام سے سر جھکایا۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جنہیں عہدہ نہیں، ذمہ داری عزیز ہو۔ قاضی واپس اپنی مسجد کے حجرے میں گئے۔ وہاں ان کے شاگرد بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، استاد محترم، آپ کے ساتھ ظلم ہوا، پھر بھی آپ نے صبر کیا۔ آپ نے طاقتور کو للکارا، پھر بھی خوف نہیں کھایا۔ آپ ایسا کیسے کر پاتے ہیں؟ قاضی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جب انسان یہ جان لے کہ فیصلہ زمین پر نہیں، آسمان پر ہوتا ہے، تو پھر اسے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ عدل وہ چراغ ہے جو ایمان سے جلتا ہے، اور جو ایمان کو بیچ دے وہ اندھیرے میں خود بھٹک جاتا ہے۔ یوں بغداد کے ایک عادل قاضی نے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے، اور سچائی وہ روشنی ہے جو ظلم کے اندھیروں کو چیر کر نکلتی ہے۔